بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہربریز ڈاکٹر عبدالسمیع، BMS ہمدرد یونیورسٹی، MPhil ہمدرد یونیورسٹی اور PhD اسکالر ہمدرد یونیورسٹی۔ میں ہر دفعہ سے بتاتا ہوں بھائی میرا بیسک ٹاپک تو انفرٹیلیٹی ہے، لیکن بہرحال اس وقت جو تھا کوئی ایسا ٹاپک مجھے نہیں سمجھ میں آیا، میں نے یہ سیدھا یہ ٹاپک چنا ہے ڈینگی کے حوالے سے۔ بہرحال بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم اور ان کی ٹیم کا کہ وہ ایک مستقل یہ کام نبھا رہے ہیں اور بہت اچھی معلومات ہمیں مل رہی ہے۔ تو بہرحال میں اپنا ٹاپک شروع کرتا ہوں کیونکہ اس وقت ٹائم تھوڑا سا کم ہوتا ہے۔ میں نے جو ٹاپک چنا تھا ڈینگی بخار، ہوا یہ کہ آج کل جو ہے ڈینگی کے حوالے سے پھر پیشنٹ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ شاید موسم تبدیل ہوا ہے، صفائیاں خاص طور سے ہمارے علاقوں میں تو نہیں ہیں، تو مچھروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ڈینگی بخار صرف برسات اور اس کے بعد ہی نہیں کاٹتا ہے، یہ پورا سال کسی بھی وقت کاٹ سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ مچھر کم ہوتے ہیں ان دنوں کے اندر تو ہمیں اتنا زیادہ وہ نہیں معلوم ہو رہا ہوتا، لیکن اب چونکہ مچھر پھر ہو گئے ہیں تو ملیریا اور ڈینگی اور اس ٹائپ کی ساری چیزیں جو ہے اس وقت مارکیٹ میں ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ ہر وقت ہے کوئی نہ کوئی پیشنٹ اس طریقے کا نظر آتا ہے۔ دوبارہ ڈینگی بخار جو ہے ایک تکلیف دہ کمزور سے مچھر سے پیدا ہونے والی بیماری ہے۔ یہ مچھر جو کہ ڈینگی فیور یعنی کہ چکن گونیا ہے، یلو فیور ہے سمیت بہت سارے دوسری بیماریاں بھی پھیلا سکتا ہے۔ یہ مچھر ایک چھوٹا کالا یعنی کہ ہم کہنا چاہیے کہ ڈارک سا ماسکیٹو وہ ہے گا، جو کہ تقریباً 4 سے 7 ملی میٹر کا ہوتا ہے، سفید اور کالی دھاریوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی ذرا یہ کہ وہ ہے الگ سے شناخت ہے کہ سفید اور کالی دھاریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا مچھر جو ہے اس کے سینے اور ٹانگوں پر سفید اور کالی دھاریاں ہوتی ہیں۔ یہ مچھر دن کے وقت میں کاٹتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مچھر جو ہے دن کے وقت میں زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، متحرک ہو جاتا ہے، یعنی کہ صبح سورج نکلنے کے بعد ہے اور شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے تک یہ اپنا مشن جاری رکھتا ہے۔ لیکن یہ کسی بھی وقت کاٹ سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ابھی تک شاید یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اس وقت زیادہ کاٹتا ہے اور باقی وقت میں کاٹتا ہی نہیں ہوگا یا سست ہو جاتا ہے۔ میں بھی سست ہو جاتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر ابھی تک کے ریسرچ چل ہی رہی ہے۔ تو یہ شام تک جو اپنا مشن جاری رکھتا ہے۔ اچھا، نر مچھروں کی کوئی بھی قسم جو ہے انسانوں اور جانوروں کو نہیں کاٹتی۔ یہ ایک اور حیرت انگیز بات ہوتی ہے کہ نر مچھر کبھی نہیں کاٹتا، یہ سارے کام جو ہے مادہ کے ہیں گے۔ یہ نر مچھر کی نسل جو ہے وہ زیادہ تر پھلوں پر گزارا کرتی ہے، پھل کھاتی ہے، اپنے یعنی کہ پھلوں کا رس چوستی ہے، جبکہ مادہ جو ہے وہ نہ صرف پھل بھی کھا سکتی ہے بلکہ ہمارا خون بھی چوستی ہے۔ مادہ مچھر عام طور پر جسم کے نیچے اور پیچھے کے حصوں پر حملہ کرتی ہے۔ یہ شاید اس وجہ سے بھی ہو کیونکہ یہ اس سے زیادہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پر صاف پانی میں انڈے دیتی ہے، اور یہ انڈے جو ہے عام طور پر 2 سے 2.5 ہفتوں میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ اب ہم جب یہ چیزیں سمجھ لیں گے تو ہمیں بہت سارے کام آسان ہیں، ہمیں مچھر سے بچنا بھی آسان ہو سکتا ہے۔ ڈینگی بخار کو پھیلانے والا مچھر جو ہے آلودہ پانی اور گندگی کی بجائے جو ہے صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ صفائی پسند ہے۔ یہ خطرناک مچھر جو ہے بارش کے صاف پانی، گھریلو واٹر ٹینک، صاف پانی کے بھرے ہوئے برتنوں، گلدانوں اور گملوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، جو گھروں میں عام طور پر سجاوٹ کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ اس بخار کا علم جو ہوتا ہے یہ 3 سے 7 دن میں ہوتا ہے، اور عام طور پر نزلہ کے ساتھ یہ ہونے والا بخار جو ہے شدید سر درد، پٹھوں میں درد کے ساتھ شروع ہوتا ہے، جبکہ کچھ حالتوں میں جسم کے جوڑ کو جکڑ کر انسان کو بالکل بے بس کرتا ہے۔ جب اس میں جسم کے اوپری حصے پر جو ہے سرخ نشان بھی ظاہر ہوتے ہیں، جیسے پٹی ہو رہی ہوتی ہے، سرخ دھڑے ٹائپ کے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے۔ بس اس کی جو اصل بات ہے جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہر شخص اپنی حفاظت خود کرے، اس طرح سب کی حفاظت ہوگی، کیونکہ اس کا جو علاج جو ہے کہیں ڈاکٹر کے پاس بھی کوئی نہیں ہے گا، انہوں نے بھی کچھ نہیں کرنا اس کے لیے۔ ہمیں کرنا کیا ہے مچھروں کو بھگانے کے لیے؟ یہ آسان سا طریقہ ہے کہ مچھردانی کا استعمال کریں، مچھر بھگاؤ لوشن استعمال کریں، اور بچے اور بڑے جو ہیں پوری آستین کی شرٹ پہنے، لمبی پینٹ ہمیں استعمال کرنی چاہیے۔ یہ باتیں بہت ساری آگے آئیں گی، تو برصغیر تذکرہ شروع ہو گیا تھا۔ اچھا، ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈینگی کے مرض سے بچنے کے لیے نہ کوئی دوا ہے اور نہ ہی کوئی علاج۔ اس کے علاج کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ مچھروں کے کاٹنے سے بچا جائے۔ جب تک ہم خود احتیاط نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ حکومت کر سکتی ہے، نہ ڈاکٹر کچھ کر سکتا ہے۔ احتیاط اس مرض کی روک تھام میں مفید ثابت ہوگی۔ ٹھہرے ہوئے پانی کو گھر میں جمع نہ ہونے دیں، پودوں اور گملوں کے گھاس کے قریب نہ جائیں، گھر میں مچھر مار اسپرے کا استعمال کریں،
کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپ کر رکھیں. رات کے وقت اگر آپ مچھردانی نہیں لگاتے ہیں تو کم سے کم چادر کے اندر تو گھس کے سو جائیں. اب تو گرمی آئی گئی ہے اچھی خاصی. تو کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپ کے رکھیں. ان کی چھوٹی چھوٹی یعنی کہ جو احتیاطوں سے جو ہے ہم ڈینگی جیسے مرض سے بچا جا سکتا ہے. اچھا، مادہ مچھر ایک وقت میں کسی بھی جگہ پر جو ہے 300 تک انڈے دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور سوچیں کہ ایک مادہ جو ہے وہ اتنی ذرا سی جو 1.4 سینٹی میٹر کے ملی میٹر کے 4.4 سے 7 ملی میٹر تک کا ہوتا ہے، 300 انڈے دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس لیے یہ بات اہم ہے کہ ایسی تمام بریڈنگ سائٹ جہاں پر ہمیں خطرہ ہو کہ مچھر یہاں پر ہو سکتا ہے یا یہاں پہ مچھر انڈے دے گا، پانی جمع ہوگا، تو ہمیں چاہیے کہ ان مچھروں کی افزائش کو ختم کریں یا ان جگہوں کو ختم کریں کہ اپنے گھروں پڑوس میں جہاں کہیں پانی رکا ہوا ہو تو اس کو صاف کریں. میونسپلٹی کو رپورٹ، مطلب ہم نے تو خیر جب یہ آرٹیکل تیار کیا تھا تو لکھا تھا میونسپلٹی کو رپورٹ کریں. یا میونسپلٹی ہوتی تو مچھر ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے میونسپلٹی وغیرہ کو یا میونسپل کارپوریشن یا کونسلر اور آپ ان لوگوں کو تو فضول ہے بات کرنا. گملوں یا پودوں کے ارد گرد بھی پانی کو کھڑا نہ ہونے دیں. جن لوگوں کے گملے لگے ہوئے ہوتے ہیں، پانی ڈال رہے ہوتے ہیں چھتوں پہ، گلیوں میں یا لان ٹیرس جو بھی کچھ ہو، تو جہاں پانی میں اصل میں یہ انڈے پانی میں دے گی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھاس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، پودوں کا تعلق نہیں. پودوں کا تعلق ہے کیونکہ ہرے پودے ہوں گے وہاں پہ پانی ضرور ہوگا. پانی میں تو اس کو چند قطرے ہی چاہیے نا، وہاں پہ انڈے دے دے گی 2 سے 2.5 ہفتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے یہ پانی کو خشک کر دیا کریں. اتنا پانی ڈالیں کہ کم سے کم 2-4 دن خشک ہو جائے، پھر جمع ہو گیا، پھر 2-4 دن میں اسے خشک کر دیں تاکہ انڈے بچے نہ نکل سکیں. گھروں میں صاف پانی ذخیرہ کرنے والے برتن جو ہوتے ہیں، پھولوں اور گملوں کے نیچے رکھے ہوئے والے برتن بھی ہوتے ہیں، پانی کی ٹنکی کو بھی ڈھانپ کر رکھیں. اچھا، مچھروں سے بچاؤ کے لیے دروازوں کھڑکیوں پر جالی لگوا لیں. کمروں کے اندر کوائل استعمال کریں یا پھر کافور کی دھونی دیں. اچھا، کافور ایک بہت اچھی چیز ہے. کافور کی دھونی دیں. لوگ لوبان کی دھونی بھی دیتے ہیں. اس سے مچھر مرے گا تو نہیں، لیکن کم سے کم بھاگ جائے گا. مچھر کو یہ بو پسند ہی نہیں ہے. تاکہ ہم مچھر کے کاٹنے سے محفوظ رہیں. اسکول نہ جانے والے شیرخوار بچوں کو مچھردانی سے ہرگز باہر نہ سلائیں. کھلی فضا میں بغیر حفاظت نہ سوئیں. کوئی لوگ بہت چھتوں پر سو جاتے ہیں، روڈوں کے اوپر، سائڈوں کے اندر، باغوں کے اندر، جس طریقے سے آرام سے سو جاتے ہیں. ان کو زیادہ خطرہ ہے کہ انہیں یہ مچھر کاٹ دے گا. اچھا، یہ موروثی یا چھوت کا مرض نہیں ہے. یہ کہ اس سے لگے گا باپ کو تھا تو تھا، بیٹے کو بیٹے سے، بیوی کو بیوی سے، فلانے کو اور اس کو ایسا کوئی اس میں وہ سلسلہ نہیں ہے. نہ ہی آپ مریض کی تیمارداری سے استعمال کریں. تو وہ مریض آپ کو تو نہیں کاٹتا، وہ مریض سے آپ کو نہیں ٹرانسفر ہوگا. البتہ ٹرانسفر ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ مچھر اس مریض کو کاٹے اور پھر وہ مچھر بھی آپ کو کاٹ لے تو وہ عام مچھر بھی ڈینگی بن جائے گا. یعنی کہ وہ بھی ایک بارود ہو گیا. تو کوشش کریں کہ جس کو ڈینگی ہوا ہے اس کو بھی ڈھک کے رکھیں. اسے یعنی کہنا چاہیے کہ مچھردانی کے اندر رکھیں کہ تاکہ مچھر اس تک نہ پہنچ سکے. احتیاطی تدابیر پر سمجھوتا نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے. پورا دن ہر روز جب بھی باہر جائیں مچھر بھگاؤ تیل یا کریم ضرور استعمال کریں. ڈھیلے اور ہلکے رنگ کے کپڑے استعمال کریں. قمیص کی آستین بھی پوری ہو، ہاف سلیو، مطلب آپ کے جسم کا کوئی حصہ ننگا نہیں ہونا چاہیے، کھلا نہیں ہونا چاہیے. جتنا زیادہ یہ سب کھلا ہوگا، سلیو لیس وغیرہ پہن رہے ہوتے ہیں خواتین، خاص طور سے بڑے گلے کی شرٹس پہن لی، یا چاک جو ہیں ان کے ذرا زیادہ لمبے ہیں، گردن کے اوپر سے کھلے ہوئے ہیں، بازو کھلے ہوئے ہیں، تو آپ نے پورا پورا موقع ان کو دیا ہے مچھر کو کہ آؤ لو ہمیں کاٹو. کہتے ہیں نا آ بیل مجھے مار، تو آؤ مچھر ہمیں کاٹو، ہم نے تو آپ کو پوری جگہ دے دیے گی. تو ٹخنے تک شلوار پینٹ لمبے ہوں، ٹخنے تک پیر جو ہے مکمل ڈھکے ہوئے ہوں، بلکہ موزے بھی پہن لیں تو اور بھی اچھا ہوگا. مچھر جو ہے نا ہمیشہ سے پوری دنیا میں ایک انسانوں کے لیے ایک ناپسندیدہ کیڑا رہا ہے. یہ کوئی آپ کے لیے پسندیدہ نہیں تھا کہ ہمیں مچھر سے ہمیشہ گھنی آتی ہے، مچھر سے ہم ہمیشہ ڈرتے ہیں. کیونکہ جب یہ مچھر کی بات کرتے ہیں نا تو ہم کو مچھر کی بنبناہٹ بھی یاد آتی ہے اور اس کا کاٹنا بھی یاد آ جاتا ہے. فوراً ہر شخص کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مچھر نے کاٹا تو ہوگا نا، تو آپ کو فوراً یاد آئے گا. جب مچھر کاٹنے کے بعد جب اڑ جاتا ہے تو ہمیں جلن محسوس ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یار یہاں پہ کیا ہوا تھا، ہم کیوں کھجلی ہو رہی ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ مچھر ہمیں کاٹ کے اڑ چکا ہے. بہت کچھ دلچسپ ہے مچھر کے اندر ہے. بہت لمبی باتیں ہو سکتی ہیں، 1 گھنٹے کا لیکچر ہو سکتا ہے، لیکن میرے پاس 5-7 منٹ ہی اور ہیں. تو میں آپ کو مختصر سا ان سب چیزوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ مچھر جو ہے نا پھلوں اور پودوں کے رس اور خون چوسنے پر ہی زندہ ہے. چاہے وہ ہمارا ہی خون کیوں نہ ہو، تو وہ ہمارا ہی خون چوس لیتے ہیں، ان کو آسانی سے مل جاتا ہے. ویسے جانوروں کا خون بھی چوستے ہیں. گائے کی بیماری آپ کو یاد ہوگا، لمپی جو تھی پچھلے چند سالوں سے چل رہی ہے اور ابھی بھی ہے، وہ بھی انہیں کیڑوں سے کاٹنے سے ہی ہوتی ہے گی نا.
کہ وہ کیڑے جو ہیں ایک سے دوسرے کو کاٹتے ہیں. وہاں پہ تو آپ کتنا مچھر مار بھگاؤ کریں گے, کتنا آپ دھواں چھوڑیں گے, کتنا آپ کیا کریں گے, تو مچھر کو جس کو کاٹ لیا اس کو پھر ڈینگی لمپی ہونے کا پورا پورا خدشہ ہو جاتا ہے. اور وہ اچھا وہ والا تو مرض ایسا ہے کہ اس کو بھی آسانی سے کوئی علاج بھی نہیں, لیکن ہے وہ انہیں چھوٹے موٹے کیڑوں سے, غالباً مچھر ہی ہے جو سب سے بڑا اس کا جو کہانی ہے گی. تو مچھر کے منہ کے جس حصے کا کاٹتا ہے نا, ہمیں اس کو ہم سونڈ کہتے ہیں گے. خون چوسنے کا یہ عمل 6 حصوں پر مشتمل ہے. خیر یہ تو ایک بہت لمبی کہانی ہے کہ مچھر ہے کیا, لیکن یہ بات تھوڑی سی سن لیں آپ کہ مچھر کے خون چوستے ہوئے ہمیں کاٹنے کا احساس نہیں ہوتا ہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مچھر جو ہے نا, مچھر کی ایک چھری, جیسے میں نے کہا تھا نا سونڈ ہے 6 حصوں پر مشتمل ہے, تو اس میں سے ایک چھری جو ہے وہ اس قابل ہوتی ہے کہ وہ اس جگہ کو سن کر دیتی ہے. مطلب سوچیں کہ پہلے ہی ہمیں سن کر دیتا ہے اس حصے کو, اور کاٹنے کا احساس نہیں ہوتا. مچھر ایک بہت حیرت انگیز کیڑا ہے. اس کے بارے میں کبھی اگر 1 گھنٹے کا ٹائم ملے گا تو ہم بہت آسانی سے باتیں کر سکتے ہیں. بس ڈینگی کی جو سب سے عام علامت ہے وہ بخار ہے. متلی ہو سکتی ہے, قے ہو سکتی ہے, خارش ہو سکتی ہے, درد جس میں آنکھوں کا درد, اور یہ عام طور پر آنکھوں کے پیچھے کے حصے پہ درد ہوتا ہے. پٹھوں کے جوڑوں کا درد ہے, ہڈیوں کا درد ہے, اور بہت ساری تکلیفیں ہو سکتی ہیں ساتھ ساتھ. کیا ڈینگی کا علاج ممکن ہے؟ پھر ڈینگی دیکھیں ایک وائرس ہے, اس کے لیے کوئی خاص علاج تو نہیں ہے. البتہ سپورٹو میڈیسن ہے, یعنی سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہم جس کو کہتے ہیں. اور یہ سبھی اس بات پر منحصر ہے کہ بیماری کتنی شدید ہے, ڈینگی کی کیا وجہ تھی. تو وجہ تو وہی ہے, ڈینگی کی وجہ ڈینگی مچھر سے کاٹنے سے پیدا ہوا ہے. اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ بیسک چیزیں, سب سے آسان کام ہے کہ بخار کے لیے آپ کو پیناڈول استعمال کر دیں. مالش کے لیے مطلب جو جہاں دانے وانے نکلے ہوئے ہیں اس سے کوئی بھی لوشن ڈال دیں, گرمی دانے کا پاؤڈر لگا دیں, تو کوئی بھی آسانی سی چیز اس کو آپ کر سکتے ہیں گے. تو ڈینگی بخار چونکہ مچھر کے کاٹنے سے پیدا ہوتا ہے, وائرس عام طور پر نا 7 دن لیتا ہے. اور اس میں جو احتیاط ہے وہ بیسیکلی کیا ہے گی, لوگ جو ہیں گے اس میں سب سے زیادہ جو ہے کرتے گئے ہیں کہ اس کو مریض کو پپیتے کے پتے پلانے شروع کر دیے, اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا, اور مختلف ٹوٹکے ہیں. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ جو کووڈ کے زمانے میں تھا کہ ہم احتیاط نہیں کریں گے, پتے کھا جائیں گے, پودے کھا جائیں گے, پیڑ کھا جائیں گے, پورے پورے گنجے ہو گئے, اس طرح مکھی پی جائیں گے. لیکن جو اس کی لاجک ہے, جو اس کا طریقہ کار ہے, ہم نے وہ احتیاطیں کبھی نہیں کرنی. یہی حال بالکل ڈینگی کے حوالے سے. ڈینگی کی کہانی یہ ہے کہ بھائی 7 دن میں بخار ہوتا ہے. اگر آج کے جمعرات کو بخار شروع ہوا ہے تو اگلی جمعرات کو بخار کم ہونا شروع ہو جائے گا. اب ہم کیا کرتے ہیں, یہ 3 دن کے بعد تو ہم ٹیسٹ کراتے ہیں, اچھا وہ ڈینگی ہو گیا. چوتھے اور 5ویں دن جو ہے جب ہمیں ڈینگی کا پتہ چلتا ہے تو ہم پپیتے کے پتے ڈھونڈ رہے ہیں, پپیتے ڈھونڈ رہے ہیں, سب کچھ ہے. تو اب کیا ہوگا, پپیتے کے پتے پلانے شروع کر دیے ہیں. اب تو کمپنیوں نے اس کی گولیاں بنا لی, شربت بنا دیے ہیں, بہت سارے ہومیوپیتھک میں بہت ساری دوائیں آ گئی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم پپیتے کے پتے اور پپیتا جب مریض کو کھلاتے ہیں تو مریض کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. ڈینگی میں بیسک چیز جو ہے, جو بندے مرتے ہیں اس کے لیے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ وہ ڈی ہائیڈریشن. ہمیں ڈی ہائیڈریشن سے بچنا ہے. مریض کو پانی خوب پلانا ہے, پانی پلانا ہے, جوسز پلانی ہے. ہم نے اس کے 7 دن کور کرنے. ہوتا کیا ہے کہ ہم نے 5ویں دن سے پلانا شروع کیا, 6ٹھے اور 7ویں دن ہے, 7واں دن گزر گیا, اب مریض کے پلیٹلیٹ دوبارہ واپس آنا شروع. ارے واہ زبردست, کیا ٹوٹکا ہے گا کہ پپیتے کے پتے سے. لیکن اس بیچارے کو پپیتے کے پتے اور یہ چیزیں پپیتا کھلانے کے چکر میں جو موشن لگیں گے تو بیچارہ مزید ڈی ہائیڈریشن کا تو شکار تھا, مزید ڈی ہائیڈریشن اس کو ہو جائے گی. وہ کوما میں بھی جا سکتا ہے, کڈنی فیل ہو گئی, یہ بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ہونے کا امکانات بڑھ جاتے ہیں. اب عموماً نوٹ کریں کہ جو لوگ بھی مر جاتے ہیں ان کے ساتھ یہی کہانی تھی کہ گھروں میں پپیتے کے پتے پلا رہے ہیں, کر رہے ہیں. بھائی پپیتے کی وجہ اس کو اب طاقت دینی ہے, اب سیب کا جوس پلا دو, گاجر موجود ہے گاجر دے دو. عموماً جب ہمارے یہاں دوبارہ اگست میں یہ ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے ہم اس کو میٹھے کھلا سکتے ہیں. موسمبی, آج کل کے موسم میں موسمبی ہے, کینو ہے, فروٹر ہے, یہ چیزیں ہم کھلائیں. پانی بہت پلائیں, بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں بھائی پانی کے اندر کوک, پیپسی, مرنڈا, فینٹا بھی پلا دو, کیونکہ بچے عام طور پہ سادہ پانی نہیں پیتے, جی بھی نہیں چاہتا, منہ کا ذائقہ بھی خراب ہوتا ہے, تو اچھا نہیں لگتا. لیکن ہمیں یہ سب کام کرنے ہیں. اگر ہم یہ سب کام کر سکتے ہیں تو بہت آسان ہے. بخار ہے, اب پیناڈول دے دیں. اکثر لوگ ہوتا ہے کہ جی ارے یار ہمارے بھائی کو بھی تو ڈینگی ہوا تھا, آپ نے تو اس کو یہ پپیتے کے پتے دیے, یہ والا کاڑھا دیا, اور یہ دیا, اور وہ ٹھیک ہو گیا. بھائی اس کے ایک تو چیز یہ ہے کہ ہر ایک کے اوپر افیکٹ ایک جیسا نہیں ہوتا, بہت خطرناک ہے. ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, وہ جی وہ آغا خان لے گئے تھے وہاں تو مر گیا. کیسے ہو گیا نا, بنیادی چیزیں ہیں کہ ہم اس کو نہیں رکھ پاتے. انہوں نے بھی ہاسپٹل آپ لے جائیں گے, کیا کرنا, انہوں نے بھی تو آئی وی لائن مینٹین کرنی ہے نا, انہوں نے بھی تو ٹپ لگانی ہے اور پانی بہت سارا دینا ہے. صرف ہاسپٹل جانے کی ضرورت کب آتی ہے, جب 30,000 اس سے کم ہونا شروع ہو جائیں, 30 ہو جائیں, 25 ہو جائیں, تو پھر آپ کو اگر اس میں بھی 1 دن باقی ہے تو آپ احتیاط کر لیں, انشاءاللہ وہ واپس ہونا شروع ہو جائیں گے.
مطلب اب جب ڈینگی جو ہے نا بخار ایک شخص سے دوسرے شخص میں تو نہیں پھیلتا، یہ تو ایک پکی بات ہے. ڈینگی سے بچنے کے لیے ہمیں جو ہے خوراک کی تجاویز کیا ہے، ہر چیز وہ استعمال کرائیں. جیسے میں کہا تھا کہ پپیتے کا پتے کا رس جو ہے یہ کافی مشہور علاج ہے، لیکن اس مشہور علاج کی بجائے ہم سبزیوں کا جوس دیتے ہیں، گاجر ہے، سیب ہے، چقندر ہے، ناریل کا پانی ہے، کینو، موسمبی، ہربل ٹی دے سکتے ہیں، نیم کے پتوں کا جو شاندار دیتے ہیں، دودھ ہے، انار کا جوس ہے. متلی اور الٹی کی صورت میں او آر ایس کا استعمال کیا جائے. ہم او آر ایس ویسے بھی اس کو دے سکتے ہیں، اگر ہم او آر ایس وغیرہ یہ ساری چیزیں استعمال کریں تو بہت ہو جائے گا. میں امید کروں گا کہ آپ کو سب کچھ سننے کے بعد نا ڈینگی فیور کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. الٹے سیدھے ٹوٹکے جو یوٹیوب پہ اور ادھر ادھر فالتو قسم کے آ رہے ہوتے ہیں نہیں ہے، کہیں اوتھینٹک جگہ سے جا کے وہ کریں. اگر واقعی بخار ہو گیا ہے تو اس کو جو ہے نا جب ڈینگی کنفرم ہو گیا ہے تو مریض کو آئسولیٹ کر دیں. اس کو جو ہاسپٹل میں کیا کرے گا، وہ کوئی بھی ڈاکٹر ہوگا آپ کو کچھ نہیں کرنا، اس نے ڈرپ لگا دینی ہے بس، ڈرپ لگا کے اور پھر چلنے دیں، اور اس کے بعد 10-20 ہزار روپے آپ کے خرچ ہو گئے. تو اب یہ کام یہاں پہ کر لیں. کیونکہ ڈینگی بخار جو ہے نا اس کو عام طور پر بھی سمجھ لیں کہ اسے بریک بون فیور بھی کہا جاتا ہے. بریک بون فیور اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا یہ آپ کی ہڈیوں میں شدید ترین درد کرتا ہے. 2-3 دن میں جیسے دبے نمودار ہوئے، خارش ہو گئی. اچھا بہت سارے لوگ اس کو خسرہ بھی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ خسرہ شاید نکل آئی ہے ہمارے، خسرہ کی بہت زیادہ وہ ہے تو وہ تو ناف خاکسی اور منقع. ابھی کل بھی پرسوں بھی ایک پیشنٹ تھے تو ان صاحب کو جو تھا وہ ہو گیا ہے، خسرہ بھی نکلی ہوئی ہے، موشن بھی ہو رہے ہیں. اب وہ بزد ہیں کہ مجھے منقع دے دو. کہ بھائی لے جاؤ منقع، ہمیں کیا اعتراض ہے، لیکن اگر موشن اور لگ گئے تو کیا ہوگا. یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی. وہ کیونکہ دادی نے بتایا تھا، اس کسی نے کہا کہ جی یہ کام کر لیں تو کرتے. ہم ٹوٹکوں پہ زیادہ یقین کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کسی سے معلوم کریں. وہ ایک لطیفہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک دفعہ ایک پاکستان جو تھا پریشان جا رہا تھا، راستے میں اس کا دوست مل گیا. کہنے کا بھائی تو کیا ہو گیا؟ کہنے کا میری بھینس بیمار ہو گئی. ارے ہاں تمہاری بھینس بھی بیمار ہوئی تھی، تم نے کیا کیا اس کو؟ کہنے کا میں نے تو مٹی کا تیل پلایا تھا. بس وہ بھاگا دوڑا فوراً گھر پہنچا تو مٹی کا تیل پلا دیا. کوئی بات نہیں، گائے نے مرنا تھا وہ مر گئی. وہ پھر اپنے دوست کے پاس آیا، کہنے لگا یار تو نے جو تھا مجھے مشورہ دیا تھا، میں تو اچھا خاصا ڈاکٹر کے پاس جا رہا تھا، وہ تو گائے تو مر گئی. تو نے کیا پلایا؟ کہنا تو نے تو کہا تھا مٹی کا تیل. کہنے کا تو یار گائے تو میری بھی مر گئی تھی. مطلب یہ ہے کہ ہم ان ٹوٹکوں پہ چل رہے ہوتے ہیں اور یہ ہمیں ایسے میں رسک نہیں لینا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم کسی اچھے ڈاکٹر سے بات کریں، یہ ان چیزوں کے لیے تھوڑا سا وہ کریں. اور اگر اپنے ٹیسٹ جو ہے نا ایک دن چھوڑ کے، مطلب ایک روزانہ تو سی بی سی کرانا فضول ہی ہوتا ہے. آج کرا لیا، پرسوں کرا لیا، پھر ایک دن چھوڑ کے پھر ایک دن کرا لیا، اور اگر خدا نخواستہ زیادہ کچھ ہے تو پھر ہمیں صبح شام بھی اس کو کرانا پڑ جائے گا. یہ تمام وہ احتیاطیں. غذا کا اچھا خیال کریں. غذا جتنی اچھی ہوگی، جتنا اچھا کام کرتے رہیں گے تو اتنا اچھا ہمارے لیے یہ سب کچھ ہوگا. ہمیں بس مریض کی پلس ہے، اس کا بلڈ پریشر بھی مستقل چیک کرنا چاہیے. مریض کو پیشاب آنا کم ہو جائے یا رک جائے، یا یورین کا رنگ بہت ڈارک ہو جائے، یا اس کی نبض جو ہے، بلڈ پریشر جو ہے ڈراپ ہونے لگے، تو یہ الارمنگ ہے. آپ فوراً مریض کو ہاسپٹل شفٹ کر دیں، یا پھر اس کو آئی وی لائن اگر مینٹین کر سکتے ہیں تو آپ اس کو یعنی کہ آئی وی لائن مینٹین کرنا شروع کر دیں فوراً. بلکہ میرا تو خیال ہے کہ کینولا وغیرہ تو پاس کر کے رکھیں ہی اگر مریض کو کہیں ذرا سا شک ہو، کیونکہ بعد میں آئی وی لائن بھی آپ مینٹین نہیں کر سکیں گے. بس آپ اسے ہائیڈریٹ رکھیں اور خوش رہیں، انشاءاللہ سب کچھ بہت اچھا ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.